ایک مکمل اور متوازن شخصیت آخر بنتی کیسے ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو شاید ہم سب کے لیے بہت اہم ہے۔ تو آئیے آج انسانی کردار کے ان بنیادی ستونوں کو سمجھتے ہیں جو کسی بھی فرد کو مضبوط، باشعور اور مؤثر بناتے ہیں۔ تو آئیے اسی سوال سے اپنی بات کا آغاز کرتے ہیں۔ آخر وہ کون سے اجزاء ہیں جو مل کر ایک ایسی شخصیت بناتے ہیں جو نہ صرف اپنے لیے بلکہ پورے معاشرے کے لیے فائدہ مند ثابت ہو؟ جانتے ہیں اس کا جواب ایک بہت ہی سادہ لیکن گہری مثال میں چھپا ہوا ہے، اور وہ ہے ایک درخت۔ انسانی شخصیت کی مثال بالکل ایک درخت جیسی ہے۔ اس کی جڑیں، اس کا تنا اور اس کی شاخیں، یہی تینوں چیزیں مل کر اس کی مضبوطی اور اس کی افادیت کا تعین کرتی ہیں۔ چلیں تو پھر اس درخت کی جڑوں سے ہی شروع کرتے ہیں۔ دیکھیں، کسی بھی درخت کی مضبوطی کا سارا انحصار اس کی جڑوں پر ہوتا ہے، جو زمین میں بہت گہرائی تک پھیلی ہوتی ہیں۔ بالکل اسی طرح ایک مضبوط کردار کی بنیاد فکر کی گہرائی پر ہوتی ہے۔ تو یہ گہرائی ہے کیا؟ اس کا مطلب صرف ان چیزوں کو دیکھنا نہیں جو سطح پر نظر آ رہی ہیں، بلکہ کسی بھی معاملے کی اصل تک پہنچنے کی صلاحیت ہے۔ یہ سوال کرنا ہے کہ اچھا ایسا کیوں ہو رہا ہے، اس کے پیچھے اصل محرکات کیا ہیں، اور مستقبل میں اس کے کیا نتائج نکل سکتے ہیں۔ یہ گہرائی ہماری عملی زندگی میں کیسے نظر آتی ہے؟ اچھا، تعلیم کے میدان میں دیکھیں تو یہ رٹنے کے بجائے سمجھنے، تجزیہ کرنے اور سوال اٹھانے کی عادت پیدا کرتی ہے، اور اگر روحانی زندگی کی بات کریں تو یہی گہرائی خود شناسی اور اپنے احتساب کا دروازہ کھولتی ہے، جس سے انسان اپنی اصلاح کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو جڑوں کے بعد اب آتے ہیں درخت کے تنے کی طرف۔ یہ وہ حصہ ہے جو جڑوں اور شاخوں کو جوڑتا ہے اور انہیں سہارا دیتا ہے۔ یہ تنا کردار کی پختگی کی علامت ہے۔ پختگی دراصل استحکام اور توازن کا ہی دوسرا نام ہے۔ یہ وہ کیفیت ہے جہاں جذبات پر عقل غالب رہتی ہے اور فیصلے جلد بازی میں نہیں بلکہ ٹھہر کر سوچ سمجھ کر کیے جاتے ہیں۔ یہ کردار کی وہ مضبوطی ہے جو مشکل سے مشکل حالات میں بھی ثابت قدم رکھتی ہے۔ پختگی کا اصل امتحان تو عملی زندگی میں ہی ہوتا ہے نا؟ مشکل حالات میں صبر و حکمت سے کام لینا، قیادت میں جذباتی نعروں کے بجائے حقیقت پر مبنی فیصلے کرنا، اور والدین کی حیثیت سے محبت اور دانائی کے توازن کے ساتھ بچوں کی تربیت کرنا، یہ سب پختگی کی ہی نشانیاں ہیں۔ چلیں اب ہم درخت کے تیسرے اور آخری حصے یعنی اس کی شاخوں کی طرف بڑھتے ہیں۔ جیسے شاخیں ہر سمت میں پھیل کر درخت کو ایک پھیلاؤ دیتی ہیں، اسی طرح انسانی کردار میں یہ سوچ کی وسعت کی علامت ہے۔ یہاں ایک بات سمجھنا ضروری ہے کہ وسعت کا مطلب صرف بہت سارا علم اکٹھا کر لینا نہیں ہے۔ اصل وسعت ہے ذہن کی کشادگی، یعنی اپنے ذاتی تعصبات اور تنگ نظری سے باہر نکل کر مختلف خیالات اور نظریات کو غیر جانبداری سے سمجھنا اور انہیں برداشت کرنے کی صلاحیت رکھنا۔ تعلیم کے میدان میں وسعت کا مطلب ہے طلباء کو مختلف علوم اور تہذیبوں سے متعارف کرانا، اور سماجی زندگی میں یہی وسعت ہمیں دوسروں کے عقائد کا احترام سکھاتی ہے، جس سے معاشرے میں امن اور ہم آہنگی پیدا ہوتی ہے۔ اچھا، تو آئیے اب ان سب کو ایک ساتھ جوڑ کر دیکھتے ہیں۔ گہرائی، پختگی اور وسعت، یہ تینوں الگ الگ خصوصیات نہیں ہیں۔ اصل خوبصورتی اور طاقت ان کے توازن میں ہے۔ ذرا سوچئے، اگر کسی کے پاس علم کی وسعت تو ہو، یعنی بہت ساری معلومات ہوں، لیکن اس میں گہرائی نہ ہو، تو وہ شخص محض ایک چلتی پھرتی لائبریری بن جاتا ہے۔ اس کی سوچ سطحی رہتی ہے اور وہ معاملات کی جڑ تک نہیں پہنچ پاتا۔ اور دوسری طرف اگر کسی کے پاس ایک شعبے میں بہت گہرائی تو ہے لیکن سوچ میں وسعت نہیں ہے، تو وہ تنگ نظری کا شکار ہو جاتا ہے۔ وہ اپنے علم کے چھوٹے سے دائرے میں قید ہو کر رہ جاتا ہے اور دوسرے نقطۂ نظر کو سمجھنے سے قاصر رہتا ہے۔ تو سب سے اہم نقطہ یہ ہے کہ پختگی یعنی ہمارے درخت کا تنا ہی وہ کڑی ہے جو ان دونوں کو جوڑتی ہے۔ پختگی کے بغیر گہرائی اور وسعت دونوں ہی بے اثر ہو سکتے ہیں، کیونکہ علم کو صحیح وقت اور صحیح جگہ پر استعمال کرنے کی حکمت ہی کردار کی پختگی سے آتی ہے۔ اور جب یہ تینوں خصوصیات ایک شخصیت میں توازن کے ساتھ جمع ہو جاتی ہیں تو اس درخت پر لگنے والے پھل نہ صرف اس فرد کے لیے بلکہ پورے معاشرے کے لیے میٹھے ہوتے ہیں۔ اس توازن کے اثرات ہر سطح پر نظر آتے ہیں۔ فرد کی اپنی ذات میں اعتماد و بصیرت پیدا ہوتی ہے، تعلیمی نظام میں تخلیقی سوچ اور تحقیق کو فروغ ملتا ہے، اور سب سے بڑھ کر معاشرے میں امن، برداشت اور ہم آہنگی کی فضا قائم ہوتی ہے۔ تو ان تینوں ستونوں پر قائم شخصیت کے دیر پاس ثمرات کیا ہیں؟ ایک مضبوط کردار کی تشکیل، اعلیٰ قائدانہ صلاحیتیں، ایک تعمیری معاشرہ، علمی ترقی میں تیزی، اور آخر میں روحانی سکون کا حصول۔ یہ وہ منزل ہے جس کی تلاش ہم سب کو ہوتی ہے۔ اور آخر میں یہ طاقتور نقطہ
یاد رکھنے والا ہے کہ جن افراد میں گہرائی، وسعت اور پختگی کا یہ حسین توازن پایا جاتا ہے وہ صرف اپنی زندگی نہیں سنوارتے بلکہ ایسے ہی افراد معاشروں کی رہنمائی کرتے ہیں، قوموں کی تقدیر بدلتے ہیں اور دنیا میں ایک مثبت تبدیلی کا ذریعہ بنتے ہیں۔ تو یہ سارا تجزیہ ہمیں ایک اہم سوال پر چھوڑ جاتا ہے کہ ہماری اپنی شخصیت کے درخت میں ان تینوں میں سے کس خوبی کو زیادہ توجہ کی ضرورت ہے، یا شاید اصل چیلنج ہی ان تینوں کے درمیان وہ نازک توازن قائم کرنا ہے۔ اس پر سوچنا ہم سب کے لیے بے حد ضروری ہے۔